نیشنلزم، ہندو نیشنلزم کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ دشمنوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال میں وہ نیشنلزم کسی حد تک بن چکا ہے، جتنا بننا تھا بن رہا ہے۔ مندر بنے گا، کیجریوال صاحب عام آدمی پارٹی کے کہہ رہے ہیں ہر محلے میں مندر بنے گا۔ ہماری پرینکا گاندھی ساڑی پہن کے ہر گنگا جی میں جب جاتی ہیں ایک اشنان کر لیتی ہیں۔ تو ایک کسی حد تک یہ والا کام تو ہو چکا ہے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ آج سنڈے ہے اور بہت ہی اہم ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت پورے دیش میں جو کسانوں سے متعلق کرشی قانون ہے اس کی واپسی پر چرچا ہے۔ پردھان منتری جی نے واپسی کا وعدہ کر لیا ہے۔ ابھی تک کسان اپنا آندولن ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے جب تک کاغذوں پر نہ آ جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا پروٹیسٹ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ لیکن اس سب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کو ہم انٹرنیشنل کینوس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہترین جو تجربات ہیں وہ سعید نقوی صاحب کے جتنے تجربات ہیں، میری نظر میں کوئی اور ایسا شک نہیں کہ اس کو انٹرنیشنل اینگل سے کس طرح سے دیکھا جائے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح جب انٹرنیشنل چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اپنا ملک کے حالات بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں کہ آخر ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ سعید نقوی صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا۔ آپ بتائیے کہ یہ کسانوں کا یہ سب چل رہا ہے، اس میں آپ کچھ کیا کہنا چاہیں گے؟ انٹرنیشنل طریقے سے کیا چیز اسے کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو بہت اہم چیزیں ادھر پچھلے کچھ مہینوں میں ہندوستان میں اس ریجن میں ہوئی ہیں۔ ایک، افغانستان سے جس طرح سے امریکہ کا جانا، اور دوسرا یہ فارمرز ایجیٹیشن۔ اس کو آپ کم نہ سمجھیے گا، اس کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس، کیونکہ جب کہ ڈیموکریسی کا چراغ گل ہو رہا تھا، لوگ سوچ رہے تھے اس وقت ایک ڈیموکریٹک ڈیمونسٹریشن نے اتنا بڑا ڈیسیشن ایک اس پرائم منسٹر سے، جو کہ عام طور سے اپنے ایک دفعہ ڈیسیشن لے لے اس پہ اڑا رہتا ہے، اس نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے حل نکالنے کی کوشش کی۔ یہ بہت تعریف کی بات ہے اور یہ بہت خوش ہونے کی بات ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ دکھا کہ وہ فلیکسیبل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اور اپنے لیے انہوں نے بہت سی گنجائشیں پیدا کر دی ہیں، اور وہ گنجائشیں ممکن ہے کہ فارن افیئرز کے معاملے میں ہوں۔ مثلاً میں نے افغانستان کا تذکرہ کیا۔ اب آپ افغانستان کو یہ ٹینس کا ریکٹ آپ دیکھیے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ افغانستان ہے، اور یہ چاروں طرف یہ ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، چین، روس اور پاکستان، اور یہاں کہیں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہمارا عزیز ترین دوست ہے اور تھا، وہ یہاں ہے کہیں، وہ دو سمندر پار ہے، سمجھے آپ؟ کھیل یہاں ہو رہا ہے، ساری دنیا کی قوتیں یہاں ہیں، اور آپ کا عظیم ترین دوست جو ہے وہ وہاں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ ہے کہ آپ کو ابھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک میٹنگ کی۔ سگنل کیا تھا؟ سگنل یہ تھا کہ اس پوکر کی ٹیبل پہ ہم بھی ہیں، پتے ہمیں بھی بانٹے جائیں، ہم بھی پلیئر ہیں۔
اچھا، سب مان رہے ہیں کہ آپ پلیئر ہیں، لیکن اس پلیئر کو ہونے کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. اس علاقے کے جو رشتے ہیں ان کو ہموار ہونا چاہیے، پاکستان سے رشتے ہموار ہونا چاہیے، چین سے رشتے ہموار ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کوئی سمبھاونا ہے؟ اگر سمبھاونا نہیں ہے تو میری نظر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو بتا دیا کہ دوست آپ کا 2 سمندر پار ہے، وہ کھیل یہاں ہو رہا ہے جس کا کہ آپ سے بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ یاد رکھیں کہ 1989 میں جب مجاہدین نے اپنا کام افغانستان میں پورا کر دیا تھا اور وہ روس کو بھگا کے امریکہ چلا گیا تھا، وہ وہیں رہ گئے تھے، تو اس ان ایمپلائمنٹ کی حالت میں وہ لوگ کشمیر بھی تشریف لائے تھے، ایجپٹ بھی گئے تھے، الجیریا بھی گئے تھے. تو یہ ایک اچھا، اگر امریکہ کی کیا دلچسپی ہے؟ تمام لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہیں اور بلکہ ثبوت دے رہے ہیں. اب اتنے بہت سارے لوگ اتنا بہت سا جھوٹ نہیں بول سکتے کہ صاحب سیریا سے، ادلب سے اور عراق سے جو ملیٹنٹس ہیں وہ فلائی کر کے لائے گئے ہیں افغانستان میں. اچھا، ہمارا جھگڑا پورا مقدمہ جو ہے دنیا میں یہ ہے کہ ہم کو پاکستان سے کراس بارڈر ٹیررزم پریشان کرتا ہے. تو کراس بارڈر ٹیررزم کے خلاف ہیں ہم، لیکن اگر ہمارا عزیز ترین دوست اس کے اوپر یہ شکایتیں آنے لگے کہ وہ کسی قسم کی ملیٹنسی میں ملوث ہے افغانستان میں، تو ہماری پوزیشن بہت آکورڈ ہو جاتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں اور تمام دنیا یہ کہہ رہی کہ دیکھیے یہ اس میں ملیٹنسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کو اگر یہاں، میں نے آپ کو جو ٹینس کا ریکٹ دکھایا اس میں کھیلنا ہے تو ہم کو ان سب کے ساتھ ہموار ہونا پڑے گا. اور ابھی دیکھیے کیا ہوا ہے. یہ ہوا ہے کہ آج ہی کا اخبار کھولیے تو پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم آ گئی ہے، یہاں آ گئی ہے. دیکھیے یہ چیزیں خاموشی سے ہوتی ہیں. چین کے خلاف یہ تھا کہ انہوں نے دو گاؤں اروناچل پردیش کے علاقے میں ان کے گاؤں باقاعدہ بس گئے ہیں. اچھا، اگر بس گئے ہوتے تو جو آپ کا میڈیا ہے وہ تو اس قدر چیخ پکار کرتا کہ آپ کے کان پھٹ جاتے. خاموش ہے، اشاروں پہ چلتا ہے، وہاں بھی خاموشی ہے. تو ابھی الیکشن یو پی کے ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بات کو یہ اپنی روش کو روک کے اور دوسری طرف چلنے لگے، یہ ناممکن ہے ابھی. لیکن الیکشن ہو جانے دیجئے، چاہے یہ جیتیں اور چاہے ہاریں یو پی میں. یہ اب دنیاوی صورتحال وہ ہے کہ اب وہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ ایک نیشنلزم، ہندو نیشنلزم کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ دشمنوں کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں وہ نیشنلزم کسی حد تک بن چکا ہے، جتنا بننا تھا بن رہا ہے. مندر بنے گا، کیجریوال صاحب عام آدمی پارٹی کے کہہ رہے ہیں ہر محلے میں مندر بنے گا. ہماری پرینکا گاندھی ساڑی پہن کے ہر گنگا جی میں جب جاتی ہیں ایک اسنان کر لیتی ہیں. تو ایک کسی حد تک یہ والا کام تو ہو چکا ہے جو ٹرانسفارمیشنل کام وہ کہہ رہے تھے. اب ریجنل کام دیکھیے، انہوں نے انڈیکیٹ کیا کیا ہے، یہ کہ میں اڑا ہوا تھا، لیکن جب میں دیش کا ہت، اپنی پارٹی کا ہت اور اپنا ہٹ دیکھتا ہوں تو میں بدل بھی سکتا ہوں. یعنی
میں ایک پولیٹیشین بھی ہوں، ایک اسٹیٹس مین بھی ہوں، یہ اشارے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچویشن ایسی بنی ہے کہ جس میں کوئی چارہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے محلے کے لوگوں سے بات چیت کریں، کچھ کس طرح سے کریں، اس کی کیا نوعیت ہو، بیک چینل کے ذریعے ہو، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ذریعے ہو، یا یہ کہ کرکٹ ٹیم، ایک چین کے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے پنگ پونگ ڈپلومیسی ہوئی تھی، اب یہ ہاکی ڈپلومیسی ہے۔ ہاکی اتنا مقبول کھیل اب نہیں رہا، ہو سکتا ہے کرکٹ کے ہو جائے، کیا پتا کسی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آ جائے کہ بھائی کرکٹ میں ایک سارک ٹورنامنٹ ہونا چاہیے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ سب ایک ٹورنامنٹ ہو جو کہ سارک کا ہو۔ کچھ یہ کریٹو راستے ہیں جس طرف کے چلا جا سکتا ہے، اور یہ تبدیلی، اس تبدیلی سے مجھ کو یہ ذرا سی تقویت ہوئی ہے اور یہ خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹس مینشپ کا ہاں، یہ ماننے لوگ یہ کہیں گے اور صحیح بھی ہے کہ اس لیے کیا کہ الیکشن ہونے والا تھا، لیکن وہ ایک بہت چھوٹی بات ہے اس کی۔ میرے خیال میں اس کو اگر ہم بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو اس وقت راستے کھلے ہیں، ایک پرائم منسٹر نے ایک سپلنس دکھائی ہے جو کہ ابھی تک غائب تھی، کہ ہم بدل بھی سکتے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، جو بات میں اور اس میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، مختلف سرکاریں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، یا یہ کہیے کہ دوستوں کے کہنے پر، یا یہ کہیے کہ دوستوں کے انٹرسٹ کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب ہم دوست کہہ رہے ہیں تو آج کے زمانے میں جو کارپوریٹ گھرانے ہیں وہ بہرحال دوست ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر کے کارپوریٹ ہوں یا ملک سے باہر کے ہوں، کیونکہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قانون واپس لینے کی بات پرائم منسٹر نے کہہ دی، لیکن اس پورے دوران کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ قانون کچھ باہر کے کارپوریٹس بھی اس میں شامل ہیں جن کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس کا کہیں کوئی تعلق اس نیو ورلڈ آرڈر جو بتایا جاتا ہے اس سے کہیں کچھ تھا؟ یہ بات الگ ہے کہ وہ الیکشن کی وجہ سے واپس لے لیا یا نہیں لے لیا، لیکن میں وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو سمجھ رہا تھا۔ دیکھیں، نیو ورلڈ آرڈر جو تھا، جو اس کی اگوائی کر رہے تھے، وہ اس وقت اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کی نظر اپنے اوپر ہے، ان کے ہاں بہت مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ خود پریزیڈنٹ صاحب کی صحت کے اوپر نظر ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی ریٹنگز 38% آ گئی ہیں، اتنا ایک دو سال کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ تو وہاں مسئلے اندر کے بھی ہیں، انٹرنل ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو دنیا کا کیپٹلزم ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جاتا، اس کی دلچسپیاں تھیں اور اس کی وجہ سے یہ اس کو فروغ مل رہا تھا، اسی وجہ سے یہ ایجیٹیشن چل رہا تھا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ آخر میں ان سب کے باوجود پرائم منسٹر نریندر مودی نے وہ ڈیسیژن لیا جس سے کہ وہ خوش نہ ہوں گے۔ تو یعنی ایک ایسا ڈیسیژن بھی لیا جا سکتا ہے جس سے بہت سے انٹرسٹ خوش نہ ہوں۔ اب مثلاً پاکستان اور چین سے دوستی کی بات ہے، دوستی تو درکنار، لیکن کچھ ایک ہموار ہونا، ایک نارملائزیشن ہونا۔ بہت سی لابیز یہاں بنی ہوئی ہیں، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی سب نے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ کتاب کی جو ایک پوزیشن پہ اٹک گئے ہیں وہ لابی بنی رہے گی۔ لیکن پرائم منسٹر نے اس بات کا انڈیکیشن دے دیا ہے کہ جتنی بڑی لابیز باہر تھیں فارم لاز کے اوپر، اور جتنی بڑی لابیز اور بھی ہوں، میں اپنے ایڈوائزرز کی بات سن کے وہ ڈیسیژن لوں گا جو کہ میرے دیش کے ہت میں ہے، اور میرے دیش کے ہت میں اس وقت اس معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہونا ضروری ہے۔ کرتارپور کوریڈور، یہ ہاکی کی ٹیم
یہ ذرا سے اسٹراز ان دا ونڈ ہیں. اور دوسری دنیا جو ہے کاظمی صاحب، امریکہ اس وقت کی پرابلم ہے. یعنی یہ کہہ دینا کہ امریکہ ختم ہو گیا بے وقوفی کی بات ہوگی. امریکہ اس وقت بھی دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل ملک ہے. امریکہ کے اندر اس وقت بھی کیپیسٹی ٹو انوویٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے انٹرنل مسئلے بہت سے ہیں، ان کے یہاں بہت سے کانٹرڈکشنز آ گئے. دیکھیے ابھی کل میں نے یہ پڑھا اکانومسٹ میگزین میں میں نے ایک دم سے دیکھا کہ 2 پیج، اب یہ بڑی بات ہوتی ہے، اس میگزین میں 2 پورے پیج پولیساریو اور ویسٹرن سہارا کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ تھے. میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ اس کہانی میں ایک زمانے میں میں ملوث تھا، اور آپ کی جو بات میں ابھی کر رہا تھا اس سے اس کا لنک ہے. فرینکو کا انتقال ہوا، ڈکٹیٹر تھے اسپین کے 1975 میں. اس کے بعد وہ تب تک یہ موراکو کے ساؤتھ میں اور موریٹانیا کے اوپر سہارا، اس کو اسپینش سہارا کہا جاتا تھا. لیکن جب فرینکو کا انتقال ہو گیا اس کے بعد یہ موراکو اور ایک موومنٹ لبریشن کا چلا پولیساریو، اس کے بیچ میں ٹکراؤ ہو گیا. امریکہ نے ہمیشہ موراکو کا ساتھ دیا، کیونکہ پولیساریو کو الجیریا سپورٹ کر رہا تھا، کولڈ وار تھی، سوویت یونین الجیریا کو سپورٹ کر رہا تھا. پولیساریا کے لوگوں کو، فوجوں کو کیوبا میں ٹرین کیا گیا تھا. خود یہ اب اتنی، کیونکہ ہم لوگ فارن افیئرز میں، ہم اتفاق سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کے اخبار اور ہندوستان کے میڈیا نے فارن افیئرز میں کوئی دلچسپی لی نہیں. یہ سب ہمارے مطلب کی چیزیں. اب اگر وہاں پہ خبر آئی ہے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پولیساریو کا مسئلہ ابھی تک فروزن تھا، کیونکہ امریکنز سپورٹ کرتے تھے موراکو کو، اور یہ اپنا جنگ جاری تھی 9 سال سے 10 سال سے. لیکن دھیرے دھیرے اب یہ ہو رہا ہے کہ روس اور امریکہ مل کے ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں. وہاں اس علاقے میں ریفرینڈم ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے جو کہ براک اوباما نے 2013 میں کہا تھا کہ کوٹ we must realize that America cannot be everywhere. یعنی وہ زمانے گئے جبکہ گلوبل ریچ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے. وہ ایک مومنٹ آیا تھا 2001 کے آس پاس، جبکہ نیو کون سمجھتے تھے ٹوٹل گلوبل کمپریہنسو گلوبل ڈومیننس. وہ ختم ہے، اس کا بلکہ برعکس ہے. اب یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے جیسے کہ پولیساریو اور ویسٹرن سہارا کا معاملہ ہے، وہاں سے بھی امریکہ اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے. جو آپ نے دیکھا افغانستان میں، یہ اسی رویے کا، یہ فورن پالیسی میں امریکہ کا جو رویہ بڑھ رہا ہے اس کا ایک انڈیکیشن ہے. ابھی حال میں چین کی اور امریکہ کی، بائیڈن اور سی جن پنگ کی جو میٹنگ ہوئی 3.5 گھنٹے کی ورچوئل میٹنگ رہی، کیا بات نکلی؟ اس میں یہ نکلا کہ صاحب بائیڈن نے کہا کہ ہم 1 چائنا پالیسی ایکسپٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم رہیں گے، جو کہ یعنی تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے. اب یہ کہ گڑبڑ ہوتا رہے گا، ہم ان کی سپورٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ چھوٹی باتیں ہو گئیں. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ وہی دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کمپٹیشن کریں گے، لیکن اس کمپٹیشن کو مینیج کریں گے. مینیج کرنے کا مطلب جنگ کے حد تک نہیں جانے دیں گے. تو یہ ایک سگنل بھی ہمیں مل گیا کہ ہم اگر اس پر اپنے آپ کو بیس کر رہے تھے اپنی فارن پالیسی کو کہ ایک بہت بڑا ٹینشن امریکہ کا ہونے والا ہے چین کے ساتھ اور اس میں ہماری ضرورت اسے پڑے گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اتنا سٹیبل پلیٹ فارم نہیں ہے. ہر طرف سے مجھ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ فارم لاز کا وڈرال کرنا
یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے پرائم منسٹر کی ایک نئے ٹیلنٹ کو کہ وہ سپل بھی ہو سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو وہ فلیکسیبل بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ اس لیے میرے حساب سے یہ تمام ریجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن تھا۔ یعنی اسے آپ ایک اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امریکہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے، جس طرح سے چائنا کے خلاف ہماری ضرورت امریکہ کی کم ہوتی جا رہی ہے، جس طرح سے وہ افغانستان سے گیا پولیسوریو سے اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی اس طرح کی جو ایک طرح سے ایگریسونیس جو تھی وہ کم ہو رہی ہے، تو اس مزاج کا اثر ہمارے پردھان منتری کے اوپر بھی ہو رہا ہے، یعنی تقریباً اس طرح کی بات، کیا آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ وہ ملک ہے جو کہ دو ایکسپیرینسز اپنی زندگی میں اس کے دو ایکسپیرینسز رہے ہیں، یا تو گلوبل ڈومیننس یا گلوبل آئسولیشن، ان بٹوین رہا نہیں ہے، گلوبل ڈومیننس یا گلوبل آئسولیشن۔ مجھے آئسولیشن کا ماحول دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ کمپٹیشن چین سے رہے گا اور کسی حد تک ایگریشن روس سے بھی رہے گا، کیونکہ کچھ ایٹیٹیوڈنل فرق لانے کے لیے وہاں کی آرمز انڈسٹری کو سمجھانا پڑے گا، ان کو بھی ڈائیورسیفائی کرانا پڑے گا، اور جگہ تو ان کو بھی تو زندہ رہنا ہے، تو لہذا ابھی کچھ ٹارگٹس بنے رہیں گے، لیکن یہ ٹارگٹس پہ کارتوس داغے نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے کہ یا تو ڈومیننس یا آئسولیشن، یعنی آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے، آپ کی جو بات ہے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے درشکوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کسانوں کو مختلف طریقے سے سرکاریں اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہیں، مجھے یاد آتا ہے جس وقت امریکہ کا ایران میں ڈومیننس تھا، شاہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے، جو بعد میں ریولوشن کے بعد وہ حکومت بدلی اور اب اسلامک ریپبلک وہاں پر قائم ہوا، لیکن اس دور میں امریکہ کا وہ بہترین دوست تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج سعودی عرب کے حکمراں امریکہ کے دوست ہیں۔ اس زمانے میں ایران کے کسانوں پر کچھ فصلوں کو پیدا کرنے پر باقاعدہ پابندی تھی، اور یہ وہ فصلیں تھی جو فصلیں امریکہ سے امپورٹ کرنی تھی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں اپنے دوست ملکوں کو یا جہاں اس کی ڈومیننس ہوتی ہے وہ اس طرح کے قوانین بنواتی ہیں۔ ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق تھا نہیں تھا، یہ ایک بحث کی بات ہے، لیکن سعید نقوی صاحب نے جو بات بتائی وہ بہت ہی اہم ہے کہ امریکہ کا وہ رول اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور وہ شاید آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے۔ کتنا جائے گا، کیا کچھ ہوگا، ساتھ ساتھ آپ نے بتا دیا کہ چین سے کچھ ٹکراؤ تھوڑا بہت رہ سکتا ہے، لیکن کنفرنٹیشن نہ ہو۔ روس سے بھی ہو سکتا ہے، روس سے ہو سکتا ہے، اور چین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن مینج کریں اور کنفرنٹیشن نہ ہو سکے۔ تو سعید نقوی صاحب سے ہمیشہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کی طبیعت بہت اچھی نہیں تھی لیکن آپ نے اس کے باوجود وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔